یہ آپ زیارت کر رہے ہیں، پیچھے جو عمارت کھڑی ہے یہ تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی آثار قدیمہ میں سے ہے۔ یہ اس وقت کی جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پڑاؤ کیا اس وقت کی تو نہیں ہے، لیکن یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہے کہ جنہوں نے ان زیارات کو محفوظ کیا۔ یہ وہ اصل مقام ہے جہاں پر 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ یہاں پر ہی بیت رضوان ہوئی۔ وہ بیت رضوان کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا واضح ذکر موجود ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر جب قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے تشریف لائے ہیں تو وہ بیت اللہ میں آنا چاہتے ہیں، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں پہنچے کفار مکہ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ تو قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان، بیت اللہ شریف تمہارے سامنے ہے، تم بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو، تم عمرہ کر سکتے ہو، لیکن اس دفعہ آپ کے نبی کو ہم اجازت نہیں دیتے عمرہ کرنے کی، بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہیں دیتے اس سال، وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن آپ کو اجازت ہے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ اب ادھر جو 1400 صحابہ اکرام تھے جو اس مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں حاضر تھے، ان کے دل میں یہ خیالات ابھر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظمت والے ہیں کہ آپ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے، وہ حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، وہ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہوں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، میں جانتا ہوں کہ تو مقدس ہے، حجر اسود بھی مقدس ہے، صفا مروہ جو ہے وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، لیکن جب تک عثمان کو اللہ کا محبوب مطاف میں نظر نہیں آتا عثمان تیرا طواف نہیں کرے گا، عثمان تمہارا طواف نہیں کرے گا، حجر اسود کے بوسہ نہیں لے گا، صفا مروہ پر سعی نہیں کرے گا۔ اب ادھر صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی بڑے قسمت والے ہیں، وہ طواف کر رہے ہوں گے، وہ بوسے لے رہے ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب جتنی دیر مطاف میں حاضر نہیں ہوتے، تشریف نہیں لاتے، اتنی دیر عثمان جو ہے وہ بھی مطاف میں نہیں اترے گا۔ اور پھر یہ خبر یہاں تک پہنچی کہ معاذ اللہ کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی کہ اگر ایسا ہی ہوا تو ہم اس وقت تک واپس مدینہ نہیں پہنچیں گے جتنی دیر حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیں، کیونکہ اللہ کے محبوب تو جانتے تھے جو معاملات ہیں، لیکن صحابہ میں جو افواہ گردش کر رہی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اس افواہ کو دبانے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت لی اور پہلے اپنا دست انور رکھا، پھر بعد میں دوسرا اپنا دست انور حضرت عثمان غنی کی طرف سے رکھا کہ یہ ہاتھ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کا ہے اور یہ ہاتھ جو ہے اوپر یہ عثمان غنی کا، یعنی کہ کریم آقا جانتے ہیں
کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے اور وہ بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کر رہے، لیکن صحابہ کرام میں جو افواہ تھی اس کو دبانے کے لیے، صحابہ کرام کے ذہنوں سے اس سازش کو نکالنے کے لیے بیعت رضوان ہوئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ بہت سے معاملات ہیں، اور جب صلح لکھی جا رہی تھی تو صلح نامے پر، صلح نامہ جو لکھنے والے تھے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے، تو جب حضرت علی پاک نے لکھا حضرت محمد الرسول اللہ، تو کفار مکہ نے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ لفظ کو کاٹا جائے، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ نے لکھا کیوں ہے؟ ہم یہ معاہدہ نہیں کریں گے جب تک یہ آپ کاٹیں گے نہیں، صرف لکھے محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پیپر حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ یا رسول اللہ، علی کا یہ ایمان گوارا نہیں کرتا کہ جہاں پر ہمارے آقا کا نام ہو اور وہاں پر رسول اللہ نہ آئے۔ پھر آگے کی تحریر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لکھی۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکالی کہ ہم کفار کے ساتھ قتال کریں گے کہ جو ہمارے محبوب کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھنے دے رہا۔ لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، الرحمن علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا تھا اپنے محبوب کو، اور قرآن وہ علم ہے کہ جس میں کائنات کا ہر خشک اور تر علم اس میں موجود ہے، اور